ذرا خیبر پختونخوا سے آغاز کر لیتے ہیں. وہاں پر شدید بارشیں ہو رہی ہیں. مختلف حادثات کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہوئے ہیں. اچھا، شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر جیسے کہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. مختلف اضلاع میں کاغان میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ناران جو کہتے ہیں نا روڈ ہے وہ بند ہو گئی، جس سے سیاحوں کی بڑی تعداد ان کو بڑی مشکلات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سیلابی ریلیں جو ہے نا وہ کاغان میں 3 رابطہ پل لے کر بہہ گئے ہیں اور متعدد گھروں اور ہوٹلز کو بھی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہ نشیبی علاقوں میں بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں، کچے مکانات ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ ولنریبل سچویشن میں ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے جیسا ملک میں جب مانسون آتا ہے تو اس میں 2 3 4 چیزیں ایک ساتھ پیرالل ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو کلاؤڈ برسٹ، اب لاسٹ ایئر ہم نے ایکسپیرینس کیا، اس سال پھر دوبارہ سے کلاؤڈ برسٹ. دوسرا گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، گلوف ہو رہا ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو آبی گزرگاہوں میں جو انلیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلز بنے ہوتے ہیں، غیر قانونی وہاں پہ تجاوزات ہوتی ہیں. اب جب پانی آتا ہے وہ اپنا نیچرل جو اس کا پاتھ وے ہے وہی اڈاپٹ کرتا ہے. اب سال بعد جب پانی آتا ہے تو ہر سال اس ڈیورنگ دا انٹائر ایئر وہاں پہ انلیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہوتی ہیں. تو جب پانی آتا ہے پانی نہیں دیکھتا کہ کوئی ہوٹل کھڑا ہوا ہے یا کسی کا گھر کھڑا ہوا ہے، کسی کی گاڑی کھڑی ہوا ہے، وہ بہا لے جاتا ہے اپنے ساتھ. مظفر آباد سمیت جناب آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں کہیں ہلکی تو کہیں پر تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. کوٹلی آزاد کشمیر کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر پہاڑی تودا جو تھا وہ مکان پہ گر گیا، 3 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے. اسی طرح اس سے آبادی نیلم میں کٹھا پیرا نالا بپھر گیا، مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے. تو مزید کیا تفصیلات اس حوالے سے جانیں گے AY نیوز کے نمائندے سردار رضا سے. سردار رضا، بتائیے گا آزاد کشمیر میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، مونسون کی حالیہ بارشوں نے جو ہے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں جو ہے تباہی مچا دی ہے، اور بارشوں سے سب سے زیادہ اس وقت نقصانات اور وادی نیلم کے نوائی علاقہ کٹھا پیرا میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا، اس کے بعد نالے میں طغیانی سے ریسکیو اداروں کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 8 کے قریب رہائشی مکانات، 20 دکانیں اور 2 اسکول اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد گاڑیاں اور موٹر بائک جو ہے وہ اس نالے میں بہہ گئی ہیں اور کروڑوں روپے کا نقصانات یہاں پہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. تاہم اس قسم سے کوئی جانی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے نالا مہلوانی جو ہے وہاں پہ پانی کے بہاؤ میں شدت کے بعد پل کے قریب جو 8 سے زائد دکانیں بنائی گئی تھی وہ اور تقریباً 10 کے قریب مکانات اور اسی طرح گاڑیاں جو ہیں وہ اس پانی کی نظر ہو گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ SDMA کے مطابق کوٹلی آزاد کشمیر جو ہے اس کا علاقہ ہے نکیال اور اس کے نوائی علاقے میں افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا، جہاں رات گھر کی چھت گرنے سے گھر میں سوئی ماں اور 2 بچوں کی جو ہے ہلاکت کا واقعہ پیش آیا. اسی طرح اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا کہ 23 جولائی تک مزید ایسے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور بارشوں کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، کلاؤڈ برسٹ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. تاہم ریسکیو اداروں کو کسی بھی مشکل حالات سے جو ہے وہ نمٹنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اور یہ اس میں زیادہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اداروں کی نااہلی اور ناقص حکمت عملی کے باعث یہ ہر سال یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ نالوں کے قریب جتنے بھی ندی نالے ہیں وہاں پر مکانات اور ایسی دکانیں جو ہے بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، NOC دی جاتی ہے، جس سے ہر سال ہم یہ حکمت عملی اگر بہتر کی جائے، اگر پہلے سے پلاننگ کی جائے تو بہت کچھ چیزیں جو ہیں بہت ڈیمیج سے بچا جا سکتا ہے. مظفر آباد سے ہمیں سردار رضا اپڈیٹ دے رہے تھے. میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ تو ہم آپ کو ان علاقوں کی بات بتا رہے ہیں نا جو بالائی علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اربن ایریاز کی بھی بات کریں نا سائم، یہاں کے مسائل ڈیفرنٹ نوعیت کے ہو جاتے ہیں. اب تو پانی یہاں پہ بھی سڑکوں پہ کھڑا جب ہو جاتا ہے تو الیکٹریکیوشن کے مسائل ہوتے ہیں، بائک سوار ان کو بہت مشکل ہوتی ہے، ٹریفک چوک ہو جائے تو پھر ظاہر ہے یہاں پر ایک کراچی کی حد تک اگر میں بات کروں تو ایک معاشی ہب ہے، تو یہاں پہ کاروبار زندگی سب کچھ معطل ہو کر رہ جاتا ہے. تو بارش جس کی دعا ہم کرتے ہیں کیونکہ اتنی سخت پاکستان میں گرمی پڑتی ہے، جون جولائی کا مئی سے لے کے جو مہینہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ ہیٹ ویو اور شدید گرمی کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں بران رحمت برسے، کچھ موسم جو ہے وہ ہم پر رحم کھائے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ موسم آتا تو ہے بران رحمت، لیکن ہم
ہماری جو مین میڈ ہم نے جو کہتے ہیں نا صلاحیتیں ہم نے ان کو اچھا نہیں کیا، انفراسٹرکچر کو بہتر نہیں کیا اب تک، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہماری وہ پالیسیز ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس وجہ سے وہ زحمت بن جاتی ہے، چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ دیہات ہو۔ آپ نے بڑی درست بات کی، اور لاسٹ ایئر ہم نے اس کی ایک ایگزامپل بھی دیکھی تھی لاسٹ ایئر کراچی میں، اور کراچی کیا بلکہ پورے پاکستان میں ہم نے اربن فلڈنگ دیکھی تھی۔ اور کراچی کی اگر میں بات کروں، شارع فیصل آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے ساری بلاک ہو گئی تھی، لوگوں کی بائکس کے گاڑیوں کے پر پیٹرول جو فیول تھا وہ ختم ہو گیا، وہ کھڑی رہ گئی سڑکوں کے اوپر، ٹریفک جام ہو گیا۔ اسلام آباد میں کیا ہوا تھا؟ اسلام آباد میں اربن فلڈنگ اتنی تھی کہ G7 جو مین جو G7 مرکز ہے وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں جو تھیں ڈبل کیبن وہ پانی میں بہے جا رہی تھیں، اتنے بڑے بڑے اولے گر رہے تھے۔ اینڈ آئی ریمبر مجھے اربن فلڈنگ جو ایک فنامنن ہے وہ بہت ریئر لگتا تھا بچپن کی اگر میں بات کروں، لیکن ابھی بہت فریکوینٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ چلیں جی ہم یہاں سے نکل کے لاہور کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ لاہور میں بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز ہلکی ہلکی بارش ہوئی، کہیں کہیں تیز بارش ہوئی ہے، تو موسم وہاں پہ بڑا خوشگوار ہے۔ اور لاہور کا جب آپ اندازہ کریں نا کہ موسم خوشگوار ہے تو آپ کو گرینری اور بڑا خوبصورت لاہور پہ آپ کے دماغ میں آتا ہے۔ تو آج بھی محکمہ موسمیات نے لاہور اور گرد و نواح میں ہلکی پھلکی بارش اور کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے، تو کس کی بالکل جی، تو الماس ہم کی یہ طرف جانیں چلتے گے۔ ہیں؟ بالکل الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے کہا کہ جب لاہور میں خوشگوار موسم کی بات ہو تو آپ کو گرینری یاد آتی ہے، مجھے تو یاد آتے ہیں پائے اور ساتھ میں لسی۔ تو الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ الماس بتائیے گا لاہور کا موسم کیسا ہے، بارش کی کیا صورتحال ہے؟ رحمت کی بارش ہو رہی ہے نا لاہور میں؟ بالکل جی سائم، یہ لاہور کا موسم آج تو بہت ہی اچھا ہے۔ آج صبح سے جب اذانیں شروع ہوئیں لاہور میں، تب لاہور میں ہلکی پھلکی بارش کا سلسلہ، اور کچھ لاہور کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بہت تیز بارش بھی ہوئی، اور یہ سب سے جو تیز بارش والا علاقہ ہے وہ ہے نشتر ٹاؤن، وہاں پہ 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور گزشتہ روز لاہور کا علاقہ ہے گلشن راوی، جہاں پہ 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ کل لاہور میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، ورنہ تو رات کے اوقات میں بارش ہوئی، کہیں ہلکی اور کہیں بوندا باندی ہوئی اور بارش ہو کے چلی گئی۔ کل لاہور میں پہلی مرتبہ پورے لاہور میں گرج چمک کے بارش ہوئی ہے، اور کہیں ہلکی اور کہیں بہت تیز بارش ہوئی۔ اور سب سے زیادہ جو بارش ہوئی وہ لاہور کا علاقہ گلشن راوی، جہاں پہ 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور محکمہ موسمیات نے آج بھی بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ اس وقت بھی صبح سے ہی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، اور بہت ہی اچھا نظارہ ہے لاہور کا اس وقت۔ جیسے ابھی بتایا آپ نے کہ لاہور میں سبزہ بہت نکھر آتا ہے، جب بھی یہ بارش ہوتی ہے تو واقعی لاہور ایک مرتبہ نکھر آتا ہے۔ اچھا الماس ہمیں بتائیں، جہاں آپ نے کہا سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے وہاں پر حالات کیا ہیں؟ پانی تو نہیں کھڑا کہیں پر؟ دوسرے یہ کہ نیکسٹ فار 2 to 3 days کیا محکمہ موسمیات نے بتایا ہے بارش کے حوالے سے؟ بالکل جی، محکمہ موسمیات نے 24 اور 25 تاریخ تک کی یہ پیش گوئی کر رکھی ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں، بلکہ پنجاب کے جتنے بھی میدانی اضلاع ہیں وہاں پہ بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اور جو بات آپ نے کی لاہور میں کن جگہوں پر پانی کھڑا ہوا، اور لاہور میں سب سے زیادہ جو بارش ہوئی ہے گلشن راوی کا علاقہ ہے، اور گلشن راوی میں تو پانی نہیں کھڑا ہوا، لیکن لاہور کا جو سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے وہ ہے گلبرگ۔ گلبرگ میں چند ایک ایسے علاقے ہیں وہاں پہ گلیوں میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ کل ہی انہیں جو واسطہ حکام ہے ان کو یاد آیا کہ یہاں کے تو ہم نے گٹر صاف ہی نہیں کیے۔ اچھا، حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مونسون شروع ہوتی ہے تو اس سے 1 مہینہ پہلے ہی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، لاہور میں جتنے بھی ڈرین ہیں بڑے ان کو صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کل یہ دیکھ کے بڑے ہم حیران ہوئے، ہمارے ساتھ جو ہمارے کیمرہ مین ہے دانش نسیم، وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ گلبرگ میں ان کو کل یاد آیا ہے، اور وہ ابھی بھی آپ کی بیک پہ وہ چل رہی ہوگی، وہ گٹر صاف کیے کر رکھے ہیں۔ ہمیں بڑا ہوا کہ یہ اتنا مہنگا ترین اور پوش ترین علاقہ ہے لاہور کا علاقہ۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے ذرا وہ رائیونڈ والی سائیڈ انہوں نے کلیئر کی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے گلبرگ کی طرف آنا۔ الماس بہت شکریہ۔